آپ سب معزز مومنات کی خدمت میں میرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نوائے مستر۔ مومنات گرامی، آج آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ یعنی سورہ الحمد کا ایک بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ لیکن اس خاص عمل کو بتانے سے پہلے، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ سورہ فاتحہ یعنی سورہ الحمد کے کچھ فضائل آپ کے گوش گزار کیے جائیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ یعنی سورہ الحمد ایسی سورت ہے جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں، اور لکھا ہے کہ اس سورت میں موت کے سوا ہر مرض کی شفا موجود ہے۔ پروردگار خود فرماتا ہے کہ سورہ فاتحہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ مومنات گرامی، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو ایک عمل ہے کسی مریض کی شفا کے لیے، کہ اگر آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں جو کہ انتہائی ثواب کا کام ہے، تو ان کا دانہ ہاتھ پکڑ کر 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کریں، انشاءاللہ تعالی شفا ملے گی۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جسم کے کسی بھی حصے میں اگر کوئی بیماری ہے، یعنی جسم کا کوئی بھی حصہ اگر درد کر رہا ہے، اس میں تکلیف ہے، تو اپنے گریبان میں، یعنی بیمار شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر 17 مرتبہ 17 ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھے، تو اس کے لیے پروردگار کی جانب سے انشاءاللہ شفا یقینی ہے۔ اس کے علاوہ ایک عمل یہ بھی بتایا جاتا ہے بیمار شخص کے لیے کہ چینی کی پلیٹ پر سورہ الحمد کو زعفران سے لکھے۔ بیمار شخص نہ لکھ سکے، کوئی دوسرا اس کے لیے لکھے اور دھو کر پیے، تو اس کے لیے بھی لکھا ہے حتمی شفا اس مریض کے لیے موجود ہے۔ آپ زعفران سے کیسے لکھیں؟ چینی کی پلیٹ یعنی جس کو ہم ماربل کی پلیٹ بھی کہتے ہیں، اس پر زعفران یعنی زعفران کو دودھ میں بھگو لیں، اس کے بعد ایک اینک کی طرح سے وہ بن جائے گی۔ پاک صاف قلم لے لیں یا بالکل نیا پین لے لیں، اور اس کے اندر یا تو زعفران بھر لیجئے یا اس میں ڈپ کر کے، جس طرح ہم قلم کو ڈپ کرتے ہیں اینک میں، ان کو ڈپ کر کے پوری سورہ الحمد آپ چینی کی پلیٹ پر لکھیں اور اس کو دھو کر پئیں۔ دھو کر کیسے پینا ہے؟ یعنی جب آپ پوری سورت اس پلیٹ پر لکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس پوری پلیٹ کو ایک نیچے برتن رکھ کر یا گلاس رکھ کر اس پر یعنی اس عبارت پر، اس سورت پر آپ سادہ پانی ڈالیے، اور پوری جو عبارت ہے وہ بہہ کر وہ پانی جو گلاس میں یا نیچے رکھے ہوئے برتن میں آ جائے یا اس کو انڈیل دیا جائے، تو وہ جو پانی ہے بیمار شخص پیے تو انشاءاللہ تعالی اس کو شفا ملے گی۔ اب آتے ہیں عمل خاص کی طرف۔ مومنات گرامی، انتہائی پریشانی میں، سفر میں ہوں یا چوروں اور ڈاکوؤں کا خوف ہو، درندوں رازنوں کا خوف ہو، تو اپنے مقصد کو، یعنی جو بھی آپ کا مقصد ہے، یہ جو بھی آپ کی پریشانی ہے یا جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کو اپنے دل میں رکھیں، یعنی پوری یکسوئی کے ساتھ اس کو اپنے دل میں رکھیں اور سورہ الحمد کی تلاوت شروع کر دیں۔ اب آپ کو دوبارہ بتاؤں کہ اس مقصد کو آپ دل میں رکھیے، کوئی بھی بڑے سے بڑا مقصد کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی حاجت کیوں نہ ہو، اس کو دل میں رکھیں اور سورہ الحمد کی تلاوت شروع کر دیں۔ تلاوت کرتے کرتے جیسے ہی اس آیت یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچیں تو یہیں پہ رک جائیں۔ اب اس آیت کو 100 مرتبہ آپ نے تکرار کرنی ہے، یعنی اس آیت کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ 100 مرتبہ پڑھ چکیں تو پھر سورہ پوری مکمل کیجئے آخر تک، اور اس سورت کو مکمل کرنے کے بعد آپ اپنے حاجت کی، اپنی پریشانی کی، اپنے جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ اس کے لیے دعا مانگیں، اور دعا مانگتے ہوئے اول آخر درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔ عمل کوئی بھی ہو، اول آخر درود پاک پڑھنا طاقت میں پڑھ لیجئے، یعنی 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 9 مرتبہ پڑھ لیں یا 11 مرتبہ پڑھ لیں، طاقت میں اول اور آخر۔ اول آخر مطلب عمل کے شروع میں بھی، عمل کے آخر میں بھی آپ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنا بہت ثواب کا کام ہے۔ لکھا ہے کہ جس عمل پر درود پاک پڑھا جائے اول آخر، وہ یقیناً قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ تو آپ بھی اول آخر درود پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی اس سورت کی برکت سے اور اس کی جتنے بھی فیوز و برکات ہیں، فضیلتیں ہیں، ان کے تو فعل آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ تعالی قبول و منظور ہوگی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ آپ کی ہر حاجت کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنے مرحومین کو ہرگز نہ بھولیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے والدین کو۔ خدا حافظ۔